الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین۔ نہیں جی، الحمدللہ ہم نے لحن جلی کی 4 غلطیاں پڑھ لی تھیں، ان کو ہم پھر دہرا لیتے ہیں۔ لحن جلی کی جو پہلی غلطی ہے وہ کیا ہے؟ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، اور اسی طرح ہا کی جگہ پہ ہا کو ادا کر دینا، اور غاد کی جگہ پہ وا کو پڑھ دینا، اور قا کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری غلطی ہے حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا، جیسے انعمتا، تا کے اوپر زبر ہے، اس کی جگہ پہ اگر ہم پیش لگائیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ تیسری غلطی ہے کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا۔ لا کا مطلب یقیناً اور لا کا مطلب نہیں، بالکل معنی کے اندر جو ہے بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چوتھی غلطی کیا ہے؟ کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے جعلنا، جعلنا ہے، اس کو اگر ہم جعلنا پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک تختی آئی ہے جو مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنا بچپن یاد دلا دے گی کہ ہم چھوٹے وقت میں ایک وقت ہوتا تھا کہ ایسے جو ہے والدین نے ہمیں لکھی ہوئی تختی دکھائی تھی کہ بھائی یہ سیکھ جائیں گے، لکھے ہوئے کو دیکھ کر اس کے اوپر قلم پھیریں گے، تو یہ چیز جو ہے یادگار ہے، جو کہ دوبارہ یاد آ گئی تو انسان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ چلیں جی، بہرحال جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر حروف لکھے ہوئے ہیں، ہر لائن کے اندر 7 حروف ہیں۔ دیکھیں، الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، یہ 7 حروف ہیں۔ اسی طرح دوسری لائن میں بھی 7 حروف ہیں، تیسری لائن میں بھی 7 حروف ہیں، اور چوتھی لائن میں بھی 7 حروف ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد جو ہے 28 بنتی ہے، 7 چوک 28۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے اندر آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہی، یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ اور تھوڑی سی یہاں پہ ترتیب بھی مختلف ہے، یہ جو ترتیب ہے واو بعد میں آئی ہے اور ہا پہلے آئی ہے، یہ ترتیب اس لیے ہے کہ ڈکشنری جو ہے جس کو لغت کہتے ہیں یا قاموس کہتے ہیں عربی کے اندر، لغت اردو کے اندر اور قاموس عربی میں، تو اس کی ترتیب اصل میں حروف کی اسی انداز میں ہوتی ہے، یہ اسی ترتیب سے یہ حروف لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات ذہن نشین کر لیں، جن حروف کو ہم بڑی یہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے بے، تے، ثے، ہے، خے، ان حروف کو عربی میں الف لگا کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، اس کے بعد را، زا، اور قا، ضا، فا، اور اس کے بعد کیا ہے ہا، اور پھر یا۔ جن حروف کو اردو میں ہم پڑھتے ہوئے بڑی یہ لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی بڑی یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم بس اس کو لگا کر پڑھتے ہیں، تو ان حروف کو عربی میں الف لگا کر پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا جی،
تو اب آپ کو پتہ چل گیا، دو چیزیں پتہ چل گئیں، ایک تو حروف کی تعداد عربی کے اندر 28 ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ جن حروف کو ہم بڑی یہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان حروف کو عربی میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. تیسری چیز سمجھ لیں، یہ جو الف ہے نا، اس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو الف خالی، اگر اسی الف کو ہم الف سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے الف بھی اور حمزہ بھی، تو اس اعتبار سے تعداد حروف کی 28 ہے. اور اگر یہاں پہ اصل جو حمزہ ہے وہ بھی لکھ دیں تو پھر اس اعتبار سے تعداد ہو جائے گی 29. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ بھی حمزہ کا کام دیتا ہے. لیکن حمزہ کی اپنی ایک شکل ہے، اس کو بھی بہرحال اہمیت کچھ لوگ دیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بھی ایک اس کا کام ہے، اور یہ یعنی کام تو ایک ہی ہے لیکن اس کی شکل اپنی شکل سے بھی وہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہیں کہ 28 بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور 29 بھی کہہ سکتے ہیں. اگلی چیز کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ الف لگا کر ان لوگوں کے ان حروف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جن کو ہم بڑی یہ لگا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے حمزہ اور الف کا فرق آ گیا کہ اس الف کے اوپر دیکھیں حمزہ اپنا زبر ہے، اور اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے اوپر پیش ہے، اور اس الف کے اوپر سکون کی علامت ہے. تو چاروں صورتوں میں یہ حمزہ ہے، اب یہ الف نہیں ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے چاہے اس کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں ہے. یہ اپنی اصل شکل میں ہے تو وہ حمزہ کہلائے گا، اس کے اوپر کوئی علامت ہو یا نہ ہو. جبکہ الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے. یہ چیز ذہن نشین کر لیں الف کے حوالے سے کہ اگر الف ہوگا تو وہ بالکل خالی ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کی علامت نہیں ہوگی. جبکہ الف کے اوپر اگر کسی قسم کی کوئی علامت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا سکون کی علامت آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ ذرا دیکھیں، آپ لوگ خود بتائیں کہ اقرا لفظ ہے، اس کے اندر کتنی الف ہیں؟ جی لکھ کے بتائیے گا. اچھا جی، اچھا جی. اچھا جی، اب آپ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ ایک بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب دیکھیں، انہوں نے کہا ہے ایک بھی نہیں ہے، تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس کے الف، یہ دو دو الف نظر آئے ہیں اور دونوں کے اوپر علامت آئی ہے. دیکھیں نیچے اس کے زیر آ گئی ہے اور اس کے اوپر سکون کی علامت آ گئی ہے. تو کیا ہوا، یہ تو دونوں حمزہ بن گئے نا، الف تو نہیں رہے اب. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. اچھا یہ لفظ نیچے اور ہے، انسان، اس کے اندر کتنی حمزہ ہے یہ بتا دیں. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو یہ دیکھیں ایک حمزہ کیوں ہے، حالانکہ یہ ہے الف، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو جس الف کے اوپر زیر کے نیچے زیر، زبر یا پیش آ جائے یا سکون کی علامت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. اب یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اور یہ جو انسانن
کے ساتھ جو الف ہے یہ الف کہلائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی علامت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے، ایک اور چیز کی پہچان کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش، تین یہ علامات ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ یعنی الف کے اوپر اگر حرکت ہے تو یہ حمزہ بن گیا ہے، اور یہ حمزہ متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آئی ہے۔ یہ والا حمزہ بھی متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر آئی ہے، یہ بھی حرکت والا ہے۔ یہ والا حمزہ بھی متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس حرف پر حرکت آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حرکات ہی کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حرکات ہی کہلاتی ہیں، بس ان میں فرق کیا ہے؟ ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے ڈبل حرکت کے برابر۔ مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈبل کر لے، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، اس کو ڈبل کر کے ملا لے تو یہ بن جائے گا حمزہ کھڑی زبر ا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو حرکات کو ملا کر ایک حرکت بنائیں گے تو وہ جتنا لمبا کیا جاتا ہے اتنی اس کی مقدار ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، بس حمزہ الٹا پیش او، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے اس ان حرکات کی پریکٹس۔ ان حرکات کی پریکٹس ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تقریباً 25% تجوید آپ کی حرکات سے متعلق ہے، یعنی لحن جلی 25% ٹھیک ہو جائے گی، لحن جلی کی غلطیاں اگر آپ نے حرکات پر قابو پا لیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب جب ہم زبر کی پریکٹس کرنے لگے ہیں تو دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ایک تو اسے لمبا نہیں کرنا، دوسرا اس کو آپ نے آخر میں جھٹکا نہیں دینا۔ حمزہ زبر کر کے نہیں پڑھنا، حمزہ زبر ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ زبر ٹھیک ہے؟ شروع سے ہم پڑھیں گے تو یعنی آواز نکالیں اور وہیں پہ چھوڑ دیں، حمزہ زبر ٹھیک ہے جی؟ تو میں جب پڑھوں گا تو آپ کو اتنا وقفہ دوں گا کہ آپ بھی ساتھ میرے پریکٹس کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جب حرکات مکمل ہو جائیں گی اور آگے ہم حروف پڑھیں گے، ایک ایک حرف کی ادائیگی کی جگہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا قرآن مجید کا سبق بھی شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آپ دیکھیں حمزہ زبر آپ نے میرے ساتھ اسی طرح پڑھنا ہے، آواز نہیں کھولنی، خود پڑھنا ہے بس۔ ب زبر ب، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا۔ یہ جو اصل چیز ہے یہ پریکٹس کرنا، کہ اس کو لمبا بھی کسی صورت میں نہیں کرنا اور آخر میں خ کر کے نہیں پڑھنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اگر آپ نے ایسے کیا تو ایک ساکن حمزہ ساتھ شامل ہو جائے گا۔ خا زبر حمزہ خا، ایسے پڑھیں گے نا، تو یہ ایسے سمجھیں اس کے ساتھ حمزہ ساکن شامل ہو گیا ہے۔ خا زبر خا، دال زبر دا،
ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا. اچھا، آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی، وجہ آپ کی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے آواز کھولی ہوئی نہیں ہے، ان کی اصل میں کھلی ہوئی نہیں ہے آواز، ان کو نا میسج لکھ کے بھیجیں. نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہ کہیں، ان کو میسج لکھ کے بھیجیں کہ اپنی آواز کھول لیں. وہ ایک سائڈ پہ نشان ہوتا ہے، اس پر کلک کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی. اچھا، ز زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، قا زبر ق. ہاں، اب دیکھیں ان کے پاس اب آواز جائے گی. ضا زبر ض، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر قا، کاف زبر ک، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. زبر کی پریکٹس آپ نے کر لی. اب ہم اس زبر کو لفظوں میں بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھیں، آپ نے پھر وہی کیفیت ذہن میں رکھنی ہے کہ اسے لمبا نہیں کرنا. ف زبر ف، را زبر را، فرا، ضاد زبر وا، فرضا. ٹھیک ہے، فارضا کر کے نہیں پڑھنا، اور فرازا کر کے نہیں پڑھنا، اور فرضا کر کے نہیں پڑھنا. فارضا اس طرح، یعنی اس طرح نہیں نہ پڑھیں کہ بالکل ڈھیلا انداز، اور اس طرح بالکل واضح کر کے. فرضا اس طرح کر کے پڑھنا ہے. فرضا. اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو، یعنی آپ کی اگر غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہے پورا دن لگ جائے، فکر نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہم سیکھنے لگے ہیں، تو اس کی بنیادیں مضبوط ہمیں ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی کمی ہے تو پھر اللہ معاف فرمانے والا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی. فرضا. اسی طرح کاف زبر کا کر کے نہیں پڑھیں گے، کا کر کے. بہت سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں نا، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با. بھائی اتنی میں تو الف کے برابر لمبا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا. کاف زبر کا، تا زبر تا، کتا، با زبر با، کتب، صاد زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدقہ. واو زبر و، را زبر را، ورا، دال زبر دا، ورد، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال زبر دا، احد، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، واو زبر و، واو واو پڑھیں گے خوب ہونٹ گول کرتے ہوئے.
واو واو زبر و، جيم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، دال زبر دا، ولد، قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، لام زبر لا، قتل، قا زبر قا، تا زبر تا، خطا، ميم زبر ما، ختم، شين زبر شا، را زبر را، شرا، حا زبر حا، شرح، حا زبر حا، سين زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، ضاد زبر ضا، را زبر را، ضرا، با زبر با، ضرب، كاف زبر كا، تا زبر تا نہیں، سين زبر سا، كسا، با زبر با، كسب، فا زبر فا، عين زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل، حا زبر حا، شين زبر شا، حشا، را زبر را، حشر، ميم زبر ما، كاف زبر كا، مكا، ثا زبر ثا، مكث، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غين زبر غا، بلغ، ظا زبر ظا، لام زبر لا، ظلا، ميم زبر ما، ظلم، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عين زبر ع، رفع، زا زبر زا، عين زبر ع، زع، ميم زبر ما، زعم، ميم زبر ما، را زبر را، مرا، جيم زبر جا، مرج، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، عين زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدل. لیں جی ماشاء اللہ، ہمارا آج جو ہے زبر کی پریکٹس ہم نے کی ہے، اور پیچھے جو پڑھا ہے کچھ وہ دہرائی بھی کی ہے، اور جو ہے کچھ چیزیں ہم نے آج نئی بھی پڑھی ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی ٹائم لگے اس کی پریکٹس اچھے طریقے سے کیجیے گا. جو بندہ پریکٹس کرے گا وہ نہیں کہے گا کہ یہ مشکل ہے، اور جو بندہ پریکٹس نہیں کرے گا وہ چاہے سال بھی لگا رہے، اس کی اگر غلطیاں ہیں تو وہ درست ہونا مشکل ہے، وہ پھر آسان نہیں ہے. تو جو بندہ پریکٹس کرے گا اس کی غلطیاں بھی ہیں تو وہ درست ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو تجوید کا علم ہے یہ بہت زیادہ پریکٹس سے متعلق ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آج کا ہم سبق یہاں پہ ہی مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.